بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک بہت عبادت گزار تھا اور دوسرا بہت ہی گناہ گار تھا۔ لوگ عبادت گزار کو عابد و بنی اسرائیل کہتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کا عبادت گزار، اور جو گناہ گار تھا اسے خلیع بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کا بے حیا آوارہ شخص کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ گناہ گار اس عبادت گزار کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ بادل نے عبادت گزار کے سر پر سایہ کر رکھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر گناہ گار نے سوچا کہ میں انتہائی گناہ گار ہوں، یہ اتنے بڑے عبادت گزار ہیں، اگر میں ان کے پاس بیٹھ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے مجھے بھی کوئی فیض مل جائے، کوئی برکت نصیب ہو جائے، اللہ مجھ پر بھی رحم فرما دے۔ یہ سوچ کر وہ گناہ گار شخص اس عبادت گزار کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ادھر وہ عبادت گزار جو کہ شاید شیطانی چالوں اور باطنی بیماریوں کا علم نہیں رکھتا تھا، کیونکہ عبادت کے ساتھ علم ضروری ہے، تب بندہ عبادت کو بچا پاتا ہے، نہیں تو شیطان ایسے ایسے وار کرتا ہے کہ ساری زندگی تہجد پڑھتے رہو، ساری زندگی نفل عبادت کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، حج کرتے رہو، کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، لیکن علم نہیں ہے، شیطان ایک لمحے میں ضائع کروا دے گا۔ شیطان سمجھتا ہے اس کے پاس علم نہیں ہے نا، اب میری ایک چٹکی کی مار ہے، لگا رہے گی نیک کاموں میں لگا رہے، بلکہ شیطان ہو سکتا ہے اس کی معاونت کرے، تہجد میں اسے خود اٹھا دے، اللہ کی راہ میں خود اسے ترغیب دلائے، لگا دو، تو لگاتا جا، کیونکہ میں نے تو ایک ہی وار کرنا ہے تجھ پہ، تیری کئی سالوں کی عبادت پہ پانی پھیر دینا ہے، جو علم تو ہے نہیں اس کے پاس۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، اپنی عبادت کو بچانا ضروری ہے، عبادت کرنے سے زیادہ اہم ہے اس عبادت کو شیطان کے واروں سے بچا لینا۔ وہ عبادت گزار جو تھا شاید اس کے پاس باطنی بیماریوں کا علم نہیں تھا، اور ہمیں بھی باطنی بیماریوں کا علم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بظاہر ظاہری مسئلے پتہ ہوتے ہیں کہ جی نماز ایسے پڑھنی ہے تو تجوید سے قرآن ایسے پڑھنا ہے، تو باقی مسئلے مسائل تقریباً سنے ہوتے ہیں، سیکھے ہوتے ہیں۔ ایک ہے اندر کی بیماریاں، جس پہ امام غزالی نے بہت کچھ لکھا ہے احیاء العلوم میں، اور دیگر اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں باطنی بیماریوں کے حوالے سے۔ کبھی ہم درس و بیان میں بھی ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن بہت اس کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ باطنی بیماریوں کا علم ہونا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا، بظاہر عبادت گزار بھی رہیں گے، مسئلے مسائل بھی سارے بالفرض پتہ ہوں گے، ہو سکتا ہے عالم بھی ہوں، سارا کچھ پتہ ہو، لیکن چونکہ اندر کی بیماریوں کا نہیں پتہ، اور اندر کی بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، باریک باریک بیماریاں بھی ہیں، بڑی سینسٹیو بیماریاں بھی ہیں، ان کا نہیں پتہ۔ اب جیسے دیکھیں نا، خون بظاہر خون ہے، جی سب کو پتہ ہے خون ہے، اب اس خون کے اندر ریڈ سیل بھی ہیں، ریڈ سیلوں کے اندر نہ جانے کیا کیا مزید سسٹم ہے، ان خون کے اندر وائٹ بلڈ سیل بھی ہیں، اس وائٹ بلڈ سیل کے اندر مزید اور باریکیاں بہت ساری ہیں۔ ایک پیشنٹ کو ہم پوچھنے گے، ان کا وائٹ بلڈ سیل چیک کریں، وہ پورے ہیں، پھر بھی کمزوری ہے، بندہ گر گیا ہے، نوجوان تکڑا صحت مند بندہ کیسے گر گیا چلتے ہوتے، اتنا کمزور کیسے ہو گیا، ٹیسٹ کرائیں، وائٹ بلڈ سیل پورے۔ اب یہ تو موٹا موٹا ٹیسٹ ہے، جب وہاں سے لایا گیا ایم ایچ اور وہاں مزید ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا وائٹ بلڈ سیل کے اندر مزید کوئی سسٹم ہوتا ہے، اس کا مخصوص جی بی یا اس طرح کی بیماری کا نام بھی رکھا انہوں نے۔ اب وہ کمزور تھے یا وہ نہیں تھے، اب سیل وائٹ سیل پورے ہیں، لیکن اندر والا جو سسٹم ہے وہ پورا نہیں ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اس میں مسئلہ آ گیا ہے تو بندہ ویک ہو گیا۔ تو اس لیے دل کی ایک تو موٹی موٹی بیماریاں تھی، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، شماتت ہے، فلاں فلاں فلاں، اب اس کے اندر کی جو باریکیاں ہیں ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تاکہ بندہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے اندر مبتلا ہو اور بندے کے سارے نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، بندہ گناہوں میں مبتلا ہو۔ ایک تو موٹے موٹے بندہ گناہ ہے کہ جی سے شراب سے بچنا ہے، بدکاری سے بچنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، فلاں کام نہیں کرنا، رزق حلال کمانا ہے، تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ پھر جس کا جو کام ہے اس کو اپنے کام کے بارے میں سیکھنا اس پہ فرض ہو جاتا ہے، کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کے مسائل سیکھنا، چیز بیچنی ہے، خریدنی ہے، اس کا علم اس پہ فرض ہو جاتا ہے، جاب کرنی ہے، نوکری کرنی ہے تو اجارے کے مسائل، وقت کے مسائل، کہ اجارہ کتنی قسم کا ہوتا ہے، وقت کتنا میں رہتا ہے، کیسے دینا، یہ مسائل کا علم ہونا، شادی شدہ ہونے والا ہے تو شادی سے پہلے سارے مسائل کا سیکھنا، حج اس پہ فرض اگر ہو گیا تو حج کے سارے مسائل سیکھنا، عمرے پہ جا رہا ہے تو اب عمرے کے مسائل سیکھنا، کہ عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں، کل عمرے پہ جانا ہے، آج کہتے ہیں ہمیں مسائل سکھائیں، اب ایک دن میں کتنا سیکھیں گے، یا ایسی سوشل میڈیا سے جہاں سے کوئی ویڈیو دیکھ لی وہ سیکھ لیا، باریکیاں نہ سیکھیں، اور وہاں جا کے کتنے دم پڑ جاتے ہیں، عمرے کے دوران کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو یہ مسائل سیکھنا ہر مسلمان کے لیے باطنی بیماریوں کا خصوصاً علم سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس عبادت گزار کو چونکہ باطنی بیماریوں کا علم تھا، عبادت گزار تھا، عالم نہیں تھا، اس نے
منفی سوچا، نیگیٹو سوچا، دل ہی دل میں کہا مجھ جیسا عبادت گزار، کہا یہ پرلے درجے کا گناہ گار یہ میرے پاس کیسے بیٹھ گیا؟ یہ سوچ کر اس نے بڑی حقارت سے اس گناہ گار کو اپنے پاس اٹھا دیا۔ اس پر اللہ نے اس وقت کے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی، فرمایا ان دونوں سے فرمائیے اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کریں، میں نے اس گناہ گار کو اس کے حسن ظن یعنی اس کی اچھی پازیٹیو مثبت سوچ کی وجہ سے بخش دیا اور عبادت گزار کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ بادل عبادت گزار کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھا، اسی وقت عبادت گزار سے ہٹ کر اس گناہ گار کے سر پر آ گیا۔ تو ہمیں بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا چاہیے ہمیشہ، اور منفی سوچیں گے، نیگیٹو سوچیں گے، اس کا نقصان ہی ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر سے بچائے، منفی سوچوں سے بچائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔